اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے، اپنے کرم سے نوازے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں اور مختلف اعمال سیکھ رہے ہیں، عملیات پہ ہیں۔ تو الحمدللہ خانگاہ سے عملیات کی اجازت لے کے میری نگرانی میں لوگ عمل کر رہے ہیں، شاگرد ہیں، محبین ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے سب کو نواز دے، روحانیت، نورانیت عطا فرما دے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو ترکیب یہی ہے کہ ہم گروپ میں ایڈ کر کے عمل کرواتے ہیں تاکہ شاگرد ہماری نگرانی میں ہوگا تو وہ رجتوں، پریشانیوں اور ڈر خوف سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح ہمارا استخارہ سینٹر چلتا ہے خانگاہ کا، صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک پاکستان ٹائم کے حساب سے آپ کال کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں۔ یہ 0306116119 یہ ہمارا استخارے کا نمبر ہے، اس پر آپ کال کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استخارہ کر کے ہماری ٹیم بتائے گی، اس کے بعد آپ کو وظیفہ بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ کو 7 پیالوں کا عمل بتا رہا ہوں۔ یہ جادو کی کاٹ اور پلٹ کا عمل ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں ہی نقصان میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ ہلاکت تک ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک عمل ہے جادو کی کاٹ و پلٹ کا۔ تو الحمدللہ یہ سورہ قریش سے ہم کریں گے، اس کا پورا طریقہ ڈیٹیل میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو یہ سورہ قریش کی برکتیں ہیں، روحانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قریش کی سب کو برکتیں دے۔ بہت ہی بہترین عمل ہے، بہت ہی بہترین جو ہے وہ یہ سورہ ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اس کے برکتیں ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ نے دیکھا کہ کسی کے اوپر اگر خدا نخواستہ جادو ہوا ہے، وہ جادو کی وجہ سے مختلف مسائل میں پھنسا ہوا، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں ہیں۔ اور دیکھیں نا کہ جادو جب بھی ہوتا ہے تو وہ انسان کی تباہی کے لیے ہوتا ہے اور تباہی و بربادی کے لیے ہوتا ہے۔ معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جگر، لیور، یہاں تک کہ انسان کے پٹھے ختم ہو جاتے ہیں، گوشت جو ہے نا وہ جسم سے یہ ڈھل جاتا ہے، لگ جاتا ہے، یہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے جسم میں۔ اور اسی طرح برین کے معاملات یہ ہوتا ہے کہ شدید وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اور انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کس طرح روکے۔ اور جس کے اوپر خدا نخواستہ سخت معاملات ہوں جادو کے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے تو موت دے دے جس طرح کی میری زندگی ہے۔ تو بس اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نواز دے، آسانی عطا فرما دے۔ تو اب کسی کے اوپر اس طرح کے معاملات ہیں، چاہے مسان کا جادو ہے، چاہے بسا اوقات یہ سدھو کا جادو بھی کرتے ہیں، کالی کا جادو کرتے ہیں، اسی طرح بے شمار طریقے ہیں جادو کے۔ تو بس یہ کہ دعا میں ہمیشہ یہی کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جادو کرتے ہیں ان کو ہدایت دے دے۔ کہ دیکھیں اس کا ایک چھوٹا عمل، اس نے ایک عمل کر دیا، اس نے ایک عمل کرنے سے ایک مسلمان ہے یا ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ کتنے مسائل میں پھنس جاتا ہے، کتنے اس کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں۔ وہ بندہ جو ہے نا وہ جینا اس کے لیے مشکل ہوا ہوتا ہے۔ خطرناک طریقے سے جادو کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی حسد ہے، وہی خاندانی معاملات ہیں، جائیداد کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، کاروبار کا بٹوارا ہے، گھر کا بٹوارا ہے۔ کئی لوگ حسد رکھتے ہیں۔ اب میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہمسایوں میں کہ بھائی ہماری ان سے بنتی نہیں ہے، یہ آئے دن ہمیں تنگ کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر یہ سبق سکھائیں گے۔ ارے بھائی تو سبق سکھانے کے لیے اور بھی رستے تو ہیں، اب تو جس کے اوپر جادو کر رہا ہے وہ بیچارے کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے جیے گا، کیسے وہ دوبارہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اتنی سی بات ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ بیچ رہے ہیں، یہ چیز بیچ رہے ہیں، یہ جو ہے نا پراپرٹی سیل کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں دے رہے۔ ارے خدا کے بندے یہ تو دیکھ، تیرا ایک غلط قدم اٹھایا ہوا اس انسان کے لیے ساری زندگی کے لیے مشکلیں کھڑی کر دے گا۔ اور اسی طرح ہمارے جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، یہاں تک کہ یہ بھی کام شروع ہو گیا کہ ملازمین جو ہے نا وہ اکثر مالک ہوتا ہے دکان کا یا شاپ کا ہے یا پھر اس کا جو آفس ہے، تو اب کیا کرتا ہے کہ باس ہے اس کا، اس کے اوپر
جادو کر دیا، یہ اس نے میری تذلیل کی ہے، مجھے نکال دیا آفس سے۔ تو بھائی یہ اس کاموں کے لیے جادو رکھا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ جو لوگ میری یہ وائس آواز سن رہے ہیں تو وہ اگر اس طرح کے معاملات ہو بھی جاتے ہیں تو درگزر والا معاملہ عطا فرمائے کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا کام آپ کا کیا ہوا وہ جس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بندہ مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ اتنا پھنس جائے گا دوبارہ اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اچھا یہ ہمارا عمل 7 پیالوں والا ہے، سورہ قریش سے ہم نے کرنا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی کہ 7 جس طرح پیالے لے لیں، پیالہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پلیٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص کر کے ہم نے اس کا یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کے اندرلی سائڈ پر، پورے اندرلی سائڈ پر کوئی چیز تحریر نہ ہو۔ بسا اوقات پھول وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور بسا اوقات درمیان میں کوئی انہوں نے اپنے کوئی خوبصورتی کے لیے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، کمپنی کا نام بھی بعض کا لکھا ہوتا ہے، بعض کا نیچے کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر نیچے لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دیں، اور اندر لکھا ہو تو بالکل بھی وہ نہیں لینا، بالکل اندر سے اور باہر سے بالکل صاف ہو، کیونکہ یہ بسا اوقات ان چیزوں کو بھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جس کمپنی کا اس کے اوپر نام لکھا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کمپنی کا نام بھی، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر بھی چلے جاتی ہیں۔ تو اب یہ جیسے ہم نے کارڈ کرنی ہے، مریض کی کارڈ کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ہمارا تصور تو ہے نا کہ فلاں بندے نے کیا یا فلاں نے کیا یا جس نے کیا اس کے اوپر واپس پلٹ جائے، وہ نام جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی۔ تو یہ بالکل صاف اندر سے لینا ہے، بالکل خالی ہو۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ لوہے کا کیل لینا ہے آپ نے، لوہے کا کیل لے کے سورہ قریش کا یہ نقش آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نقش آپ نے لوہے کا کیل لے کے تو اس میں لائنیں، اس میں 16 خانے والا نقش لکھنا، ڈبے بنانے، 16 ڈبے پورے بنا کے تو پھر اس کی چال آتشی چال ہے۔ میری یہ اکثر یوٹیوب پر ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی کئیوں میں نقش کی ترکیب بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ آتشی چال کس طرح ہوتی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آتشی چال سے یہ نقش لکھنا ہے تو آپ نے پہلا کھانا بھرنا، دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پورے کھانے بھر کے اس کے نیچے لکھنا ہے فلاں بن فلاں۔ اب فلاں بن فلاں پہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اب اس کا نام محمد عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اسی طرح اس کا کوئی بھی نام ہے جو اسلامی نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اسلامی نام جو ہوگا اس کے اعداد لکھ رہے ہیں، نام نہیں لکھیں گے۔ ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اکثر عاملین اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں۔ میری جتنی بھی بکس ہیں تو میں نے سب میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں ایمان سب سے پہلے ہے، شریعت کا جو دائرہ ہے نا تو ہم نے دائرے کے اندر رہنا ہے، دائرے سے باہر نہیں جانا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ لو جی ہم تو بڑے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ شریعت جو ہے نا وہ شریعت کا پابند رہنا ہے۔ ایمان سب سے اہمیت ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، باقی یہ عملیات وغیرہ علاج معالجہ کرنا تو یہ تو ایک معالج کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اب اس میں اوپر بسم اللہ بھی نہیں لکھیں گے، پورا نقشہ آپ نے لکھ کے نیچے لکھنا فلاں بن فلاں، اور اس کے اوپر کیا، کرایا، لپٹا، لپٹایا، نوری، ناری، کالا، سفلی، بہایا، جلایا، دبایا، تو یہ سارا کچھ اس طرح لکھ کے ختم شد، ختم شد، ختم شد۔ تو یہ نقش آپ نے اس طرح لکھ لینا۔ اب یہ لازمی نہیں اس کو بالکل گہرا ہو، آرام آرام سے لکھ لیں، بس نظر آنا چاہیے آپ نے لکھا ہوا۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا کہ کلیجی لینی ہے 1.25 کلو، بڑے کے جانور کی لینی ہے، جیسے بھینس ہوگی یا گائے وغیرہ ہوگی، تو اس کے 1.25 کلو آپ نے کلیجی لینی ہے۔ اب یہ بھی دیکھا ہے کہ مجھ سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت انہوں نے تو یہ کاٹ کے دے دیے، 2-3 پیس دے دیے، اب ہم اس کا کیا کریں؟ تو دیکھیں 2-3 پیس دے دیں تو ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی نہ ہو، 2-3 پیس دے دیں ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرنا کہ آپ نے لے کے تو 7 پیس بنا لیں اس کے، تو 7 پیس آپ نے بنا کے تو 7 پیالوں میں 7 نقش لکھنا ہے۔ اب 1 پیالہ روزانہ آپ نے استعمال کرنا، تو اب یہ باقی فریج میں رکھ لیں، تو باقی فریج میں رکھ لیں۔ اب پہلے دن آپ نے کرنا کہ یہ پیر والے دن ہوگا، رات منگل کی ہوگی، پیر اور منگل کی درمیانی شب رات کو آپ نے اب یہ کلیجی جو ہے 1 پیس جو ہے نا اس کا جو 7واں حصہ ہے 1.25 کلو کا، تو وہ آپ نے اس میں رکھنا ہے۔ رکھ کے تو آپ نے مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ اینٹی کلاک گھمانا ہے،
الٹا 7 مرتبہ گھمانا ہے، 7 مرتبہ گھما کے تو اب یہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے مریض کی چرپائی کے نیچے رکھ دینا، بیڈ کے نیچے رکھ دینا، جہاں مریض سوتا ہے اس کے نیچے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ بسا اوقات یہ جانور بلی وغیرہ ہوتی تو دوسری چیزیں وہ اس سے محفوظ رہیں، تو اب یہ ساری رات مریض کی چرپائی کے نیچے پڑا رہے۔ تو جب یہ آپ نے یعنی کہ اس میں کلیجی رکھنی ہے تو پہلے 360 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کرنی ہے، پھر مریض کے اوپر سے اس کو اینٹی کلاک 7 مرتبہ گھمانا ہے، پھر چرپائی کے نیچے بیڈ کے نیچے رکھ دیں، جہاں مریض سوتا ہے اس کے نیچے ہی آپ رکھ دیں، ساری رات پڑا رہے، ٹھیک ہے نا۔ صبح آپ نے اٹھانا ہے۔ اب یہاں پر بات نوٹ کرنے والی ہے، جب آپ نے صبح اٹھانا ہے تو صبح آپ نے اٹھانا ہے، وہاں سے اٹھا کے تو اب یہ کلیجی جو ہے نا آپ نے اس کو چھری سے کاٹنا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ اس کو کاٹیں گے بسا اوقات یہ کٹتی نہیں ہے، اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ یہ چھری سے آپ کاٹیں گے کٹے گی نہیں تو آپ نے دیکھا کہ کلیجی تو گوشت سے بھی بہت جلدی کٹ جاتی، ہلکی سی چھری لگائیں گے کٹ جاتی ہے، لیکن جب مریض کے اوپر یہ گھما کے نیچے رکھیں گے چرپائی پہ، صبح جب آپ دیکھیں گے اس کو کاٹیں گے تو یہ کٹے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ نشاندہی کر رہی ہوگی، بتا رہی ہوگی آپ کو کہ مریض کے اوپر کتنے سخت معاملات ہیں۔ تو اب یہ جتنا سخت ہوگا اتنے ہی مریض کے آپ دیکھ لیں کہ کتنے مریض کے اوپر سخت معاملات ہیں۔ تو مریض کے اوپر سخت معاملات کی یہ نشاندہی کر رہا ہے۔ تو اب یہ کہ پہلے دن آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے، تو صبح کے ٹائم آپ نے پھر اس کو کاٹنا ہے، آڑے ترچھے اس پہ سے کاٹ کے، اسی نیت سے کہ مریض کے اوپر جو جادو جنات اور جو اس کے اوپر بندشیں لگی ہوئی ہیں، گندے عمل پڑے ہوئے جنات ہیں، جو بھی ہے ساری چیزیں کٹ جائیں، یہ تصور کر کے آپ نے اس کے اوپر کاٹنا ہے۔ کاٹ کے تو یہ آپ نے اس کو قبرستان میں کسی بھی پتھر کے اوپر مار کے اس کو توڑ دینا ہے، وہیں یہ کلیجی بھی پڑی رہے اور یہ پیالہ بھی وہیں ٹوٹ جائے۔ تو اب یہ کہ مریض اپنا غسل کرے اس سے، یعنی کہ جب پیالہ کر لے غسل کرے اپنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مریض کو اس سے ریلیف مل جائے گا۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا کہ پیالے میں نقش لکھنا ہے، نیچے اس کے پوری تحریر لکھنی ہے، پھر کلیجی رکھنی ہے، 360 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کرنا ہے، 7 مرتبہ اینٹی کلاک گھما کے چرپائی کے نیچے رکھ دینی ہے یا بیڈ کے نیچے رکھ دینی ہے، صبح اس کو کاٹنا ہے۔ دوسرے دن پہلے دن کے دوسرے دن جو ہے نا وہ کلیجی نرم ہوگی، ٹھیک ہے نا، نرم ہوگی، یعنی کہ پہلے دن سخت تھی اس سے کم ہوگی، سختی اس میں نرم ہوگی۔ تو آپ نے اس کو اس طرح کاٹنا، یہی تصور کرنا ہے کہ مریض کے یہ معاملہ جو بھی ہے کٹ جائیں۔ تو سورہ قریش پڑھتے رہنا، جب کاٹتے ہوں گے تو سورہ قریش پڑھتے رہنا۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہ پیالہ اسی طرح لے جا کے قبرستان میں یا ویرانے میں کسی پتھر پہ مار کے توڑ دیں، مریض غسل کر لیں، تو غسل کرے، کپڑے چینج کر لیں۔ اب تیسرے دن آپ نے اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کرتے کرتے 7 دن آپ نے یہی کرنا ہے۔ سٹارٹنگ آپ کی اسی دن سے ہوگی، یعنی کہ پیر کا دن ہوگا، رات منگل کی ہوگی، دونوں پیر اور منگل کی درمیانی شب سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ کے یہ پورا عمل 7 پیالے پورے ہو جائیں گے تو 7ویں دن جب آپ نے غسل کر لیا اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا شیرنی لینی ہے، میٹھی کوئی چیز لے لیں۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے گھر میں کوئی چیز بنا لیں یا برفی لے لیں، اس کے اوپر آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے نا وہ اس کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد بزرگوں کو، سلسلے کے بزرگوں کو، آپ کے سورہ قریش کے عمل کے موقرین کو ہدیہ کر دینا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر دم کر کے اس میں سے تھوڑا سا حصہ، اتنا 1 ڈلی ویرانے میں چھت پہ رکھ دیں موقرین کے لیے، باقی جو ہے وہ خود مریض کھا لے۔ جو بچے ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے، یا ضد اڑی کرتے ہیں، یا بچے اسکول نہیں جاتے، یا مثلا نظر بد ان کو لگتی ہے، تو ان کو کھلا دیں، بڑوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، سب کو کھلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے بے شمار فائدے ہوں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں یہ عمل پلٹنے کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ جو اس کے اوپر مریض کے ہے وہ واپس اسی طرح کرنے والے کے اوپر پلٹ جائے یا کروانے والے کے اوپر پلٹ جائے، تو بالکل 100% وہی کیفیت اس کی ہو جائے گی۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری کی ساری اس کے اندر دوبارہ وہی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی آپ جادو کی کاٹ کریں، جادو کا علاج کریں، تو یہی نیت رکھیں کہ اس کو کاٹیں، ختم کریں، ٹھیک ہے نا۔ نہ کہ یہ سوچیں
کہ یار یہ ہم نے اکثر یہ ہم لوگوں کی میں نے سوچ دیکھی ہے کہ جیسے ہم نے کسی کو بتایا آپ کے اوپر جادو ہے، ہاں جادو کس نے کیا، یہ ہم اس کے اوپر واپس پلٹائیں گے، اس کے اوپر واپس بھیجیں گے، پہلی سوچ پہلی بات ہی اس کی یہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں وہ ٹھیک ہے، بندے کا غصہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ اس کے اوپر واپس پلٹیں گے، ٹھیک ہے نا، جادو کرنے والے پہ وہ عامل ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا، جب اس کو پتہ چلے گا پھر وہ کوشش یہ کرے گا اس کے اور پاورفل عمل کرنے کی، تو وہ وہی ہو جاتی کیفیت جیسے بال ہے، اب کرکٹ بال جو ہوتی ہے، اب وہ بال لے کے ہم دیوار میں اس کو ماریں گے، جتنی زور سے ماریں گے اتنی تیزی سے وہ واپس آئے گا۔ تو جادو بھی اسی طرح واپس پھر آتا ہے۔ تو یہ کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو کاٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ ہم اس کو پلٹیں۔ اب آپ نے تو پلٹ دیا، آپ ٹھیک ہو گئے، مہینے کے بعد 15 دن کے بعد پھر وہی کا حال شروع ہو گیا، وہی کام شروع ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیوں اچھے بھلے ہو گئے تھے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے، یہ کیوں ہو گیا دوبارہ؟ چیک کیا، وہی جادو پھر آ گیا۔ کیا کیا اس نے بھی؟ وہ کوشش کی، اس نے وہ کام کیا کہ میں پھر اس کے اوپر پلٹوں۔ اب وہ پھر پلٹے گا، پھر وہی بات آ جائے گی، پھر جادو پھر اس سے شاید اس سے خطرناک آئے یا شدت سے آئے، ٹھیک ہے نا، سنبھلنے بھی نہ دے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کاٹ دیں، ختم کر دیں۔ جب کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ بہترین عمل ہے جادو کی کاٹ و پلٹ کا، سورہ قریش سے۔ تو اس طرح کے اعمال کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی بھی نہیں بتاتا، لیکن الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ اس طرح کے بہت سارے اعمال بتائے جاتے ہیں۔ تو اب ہم تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم یہ چیزیں لوگوں تک پہنچائیں گے اور وہ ان کو استعمال کریں گے، مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، محبین بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں ایک بندہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ جب اٹھائے گا، ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اب یہ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ جب ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہو نہ ہو، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو کوشش کریں گے ہم نے واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں دل کرتا ہے اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نواز دے۔ تو یہ ہمارا 7 پیالوں والا عمل ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 7 پیالوں میں جادو کٹ جاتا ہے، پورا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، 7 دن میں 100% مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو کی شدت بہت زیادہ ہے، سخت معاملات ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ 1 ہفتے کا یہ 7 دن کا عمل کر کے اس کے بعد پھر 2 دن 3 دن ٹھہر کے پھر دیکھیں مریض کی کنڈیشن کیسی ہے۔ اب مریض کو ریلیف مل گیا، مریض ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، کچھ معاملات رہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں کہ 1 مرتبہ اسی طرح اور عمل کر لیں۔ تو 7 دن میں بالکل صفایا ہو جائے گا، جادو کا صفایا ہو جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے نواز دے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم کافی لوگ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اگر کسی کے دکان پر، فیکٹری کے اوپر، کاروبار پہ بندش لگی ہوئی ہے جادو کے ذریعے، یا جادو کیا ہوا ہے، تو جادو بذریعہ جنات کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسے کاٹیں گے؟ اس کا جو ہے نا وہ حل کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے یہی طریقہ کریں گے جو ہم نے یہ طریقہ کیا ہے، اس طرح پیالہ بنا کے پورا یہ آپ نے کر کے، تو رات کو جب دکان بند کرے، پیر والا دن اور رات جو ہے وہ منگل کی ہو، تو جب رات کو شاپ بند کرے، فیکٹری، کارخانہ بند کرے، اس کو کلوز کرے، تو یہ پورا پیالہ بنا کے درمیان میں کہیں بھی رکھ دیں، یا اس کے اوپر ایسی کوئی چیز رکھ دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلی وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز آتی ہے تو اس کو کھائے نہ، تو یہ پڑی رہے وہاں پر، ساری رات پڑی رہے، صبح آپ نے آ کے پھر آپ نے اس کو کاٹنا ہے، تو جادو کے معاملات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ اس کو کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا سخت معاملات ہیں۔ تو کاٹنے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے اس کو کرنا ہے، قبرستان میں یا ویرانے میں کہیں اس کو پتھر پہ مار کے توڑ دیں گے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ 7 دن میں خطرناک سے خطرناک، سخت سے سخت جادو بھی کٹ جائے گا۔ جتنی بھی سخت بندش لگی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی بندش تیش نیش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بالکل صفایا ہو جائے گا بندش کا۔
تو یہ آپ نے اس طرح کاروبار کے معاملات پہ بھی کرنا ہے۔ تو میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔